السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ماہ مبارک کی شکل میں مکمل ایک مہینہ عنایت کیا۔ یہ سب اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے۔ اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس ماہ مبارک کو پانے کی تمنا کی، خواہش کی، لیکن وہ خواہش کرتے رہ گئے۔ رمضان آنے سے پہلے دنیا سے ان کی رخصتی ہو گئی، وہ زمین کے نیچے چلے گئے، ہم زمین کے اوپر رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسے مل جائے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مہینہ عنایت کرتا ہے۔ عنایت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بندہ اس مہینے کو پا کر اللہ سے قریب ہو جائے، اور جو بھی انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہو چکے ہیں، اس چیز کو پاک کر لے۔ اس چیز کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع میری اور آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت سے رمضان دیکھے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک کرم کیا ہے تاکہ بندہ پاک ہو جائے۔ حقیقت میں گناہوں کو پاک کرنا، گناہوں سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ نے کہا کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اللہ اکبر، کل بنی آدم خطا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدم کے اولاد خطا کار ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں بالکل پاک صاف معصوم ہوں۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر کتنا گناہ کیا ہے اسے معلوم ہے۔ میں کتنے پانی میں ہوں مجھے معلوم ہے، آپ کتنے پانی میں آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کا معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان کا ہے، اور آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو کر، معافی مانگ کے اپنے گناہ کو، اپنے عمل کو پاک کر لینا ہے۔ قسم سے کرامن کاتبین لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو کرامن کاتبین تم جو کہتے ہو، وہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ وہ لوگ جانتے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جو بھی آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے وہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہے، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہے، اور بچ نہیں سکتے قیامت کے دن۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے کام نہیں کیا، میں نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ منہ پر تالے لگا دے گا۔ اللہ نے کہا کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، اللہ اکبر، آج ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر ہم سے بات کریں گے، فلاں وقت فلاں گناہ کیا کہ نہیں۔ اللہ حفاظت کرے، ایک ایسا منظر آنے والا ہے۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین، اللہ کہتا ہے کہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، مجرمین کو دیکھے گا ڈر رہے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے، پاک نہیں کر لیا، اسی گناہ کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن حشر کے میدان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، مجھے نہیں معلوم کہ میرا عمل کیا ہے، لا یغادر صغیرہ، یہ کیسی کتاب ہے جس نے میری نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، ساری چیزیں نوٹ کی ہوئی ہے۔ اللہ کہے گا کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اقرأ کتابک، تو پڑھ لے تیرا عمل، آج کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، مطلب یہ ہے کہ زندگی کب رک جائے گی، کب ختم ہو جائے گی، ہمارا آخری دن کون سا ہوگا، آخری لمحہ اور آخری سیکنڈ، آخری سال کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب زندگی اس قدر شارٹ ہے اور موت قریب ہے تو میں اور آپ اپنی لائف میں کیوں غفلت کے شکار ہیں؟ اور ہرگز بھی یہ شیطان کے دھوکے میں مت آؤ۔ اللہ کہتا ہے یعدہم ویمنیہم، شیطان تو بہت سے ایمبیشن دلائے گا، خواہشات دلائے گا، ابھی تو تیری لائف ایسی ہے، اور بھی جینا ہے، اور بھی جینا ہے، لیکن اسی آرزو میں رہتا ہے آدمی، اچانک ملک الموت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ جو موت کی سختیاں ہیں نا، حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے گی، اور اس وقت کہا جائے گا اسی دن کے لیے تو بھاگتا تھا، اب بھاگ کر بتا تیرے اندر طاقت ہے تو
کلا اذا بلغت التراقی، آپ نے ابھی آیت سنی، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب حلق میں اٹک جائے گی روح، گھر والے پکاریں گے وقیل من راق، بلا لو ذرا ڈاکٹروں کو بلا لو، ذرا ماہرین کو بلا لو، انہیں بچا لو، ہمارے ابا کو بچا لو، ہمارے امی کو بچا لو، ہماری بیوی کو بچا لو، بھائی کو بچا لو۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ لوگ اسے بچانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن جانے والے کو پتہ چل جائے گا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، میرا تو جدائی کا وقت ہے، میں اس گھر میں رہتا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، اب یہ گھر کو چھوڑ رہا ہوں، بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، بچے کو چھوڑ رہا ہوں، رشتہ داروں سے دور ہو رہا ہوں، اور اس لیے کہ اس نے ملک الموت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ کہتا ہے کہ وہ سمجھ جائے گا میرا جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، مرنے کے بعد کیا ہو جائے؟ دونوں پیر کو ملا کر گھاٹی باندھ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی، اب یہاں تیرا بسیرا نہیں ہے، اور تیرا بسیرا تو عالم ارواح میں ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تجھے تو لے جایا جائے گا اس اللہ کے پاس، تیرا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کیا ہم نے اپنے گناہ کو پاک کیا کہ نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے رمضان میں روزے کی شکل میں اور نماز کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں بہت سارے آپ نے خیر کے کام کیے ہیں۔ انشاءاللہ رب سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہوگا اور ہمارے اعمال کو پاک کیا ہوگا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لیکن آنے والی زندگی میں، آنے والے جو بھی ایام ہیں میری اور آپ کی زندگی میں، مجھے اور آپ کو کیسے جینا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اسی ہماری فکر میں گزرنی چاہیے۔ وہ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، سبحان اللہ، یہی جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس زمانے وہی قرآن تھا، جو حدیثیں ہم عمل کرتے ہیں وہ حدیثیں بھی اس وقت تھی۔ وہ کیوں اللہ کے نزدیک اتنے مقرب ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا۔ ہر صحابی ایک ایک واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کچھ لٹا دیا رب کے لیے، انہوں نے مال کی شکل میں اللہ کے راستے میں دیا، حتیٰ کہ جان بھی انہوں نے اللہ کے لیے دے دیا، تبھی چل کر انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن میں اور آپ کیا دین کے لیے کچھ کام کیے نہیں؟ ہم تو بس دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مست رہوں اور لائف میں انجوائے کروں اور میری لائف ختم ہو جائے، بس یہ موج مستی کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ کیا میں اللہ کو راضی کیا ہوں یا نہیں؟ کیا میرے عمل پاک ہوئے یا نہیں؟ یہ نوٹ کرنا ہے۔ صحابہ کی زندگی سبحان اللہ، راتوں کی نیندیں قربان کر کے وہ تہجد پڑھنے والی وہ آنکھیں، کس قدر آنسو بہائے ہوں گے انہوں نے۔ اللہ کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانی سے سجدوں کے آثار بالکل واضح ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ماڈل ہیں۔ تو میں اور آپ اپنی لائف کو انہی کی طرح گزارنی چاہیے، اور ہمارا پورا رویہ ان لوگوں کی طرح ہونی چاہیے۔ حقیقت میں یاد رکھو کہ اللہ کو راضی کر لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، تعریف میں، لوگوں کو سب کچھ کرنے کے چکر میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن یہ سب وقتی طور پر ہوتے ہیں۔ حقیقی زندگی رب کی رضامندی میں ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ میری اور آپ کی زندگی ہمیشہ ایک اس آیت کے مصداق بن جائے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اسی مقصد کے لیے اپنی لائف گزارنی چاہیے، اور آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں انشاءاللہ آگے کی زندگی میں، اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی اور گھر والوں کو بھی اصلاح کرتے رہیں۔ خواتین بھی اپنی جگہ پر بڑی بڑی کردار ادا کر سکتی ہیں، اور کوئی معمولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام دیا۔ ماں ہونے کے لحاظ سے اس کا کیا مرتبہ ہے، بیوی ہونے کے لحاظ سے کیا مقام ہے، بہن ہونے کے لحاظ سے کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ، اسلام نے جتنی عزت خواتین کو دی، اگر کوئی عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 8 دروازے سے بلائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی گڈ نیوز ہے خواتین کے لیے۔ ہرگز بھی خواتین اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا وعدہ مردوں کو کیا ہے جنت کا، خواتین کو بھی کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ اس لیے کہ بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم تو بس عورت پیدا ہو چکے ہیں اور ہمارا تو کیا ہے، زندگی میں تکلیفیں جھیلنا ہے، مشقتیں جھیلنا ہے۔ میری بہنوں، قسم سے اللہ تعالیٰ نے جو مقام آپ کو دیا ہے اور جو مرتبہ آپ کو دیا ہے، سبحان اللہ، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو امام بخاری کس نے بنایا؟ ان کی والدہ نے بنائی تھی۔ نابینا پیدا ہوئے، ماں کی دعا تھی، اللہ اس بچے کی آنکھ کو لٹا دے۔ امام بخاری کی والدہ کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے بچے کی آنکھ کو لٹا دیا۔ یہ امام بخاری کی کتاب میں اس بات کو لکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا دیکھتے ہیں، سو کر اٹھے، صبح آنکھ اللہ لٹا دیا۔ دیکھو کہ آپ کی دعاؤں میں کتنی تاثیر ہیں، آپ کی دعاؤں سے بچوں کی مستقبل بدل جاتی ہیں۔ آپ کا بچوں کے سلسلے میں دعا کرنا، سبحان اللہ، ان کی فیوچر برائٹنس ہو جائے گی۔ تو ماں باپ اپنی جگہ پر بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں، انہیں ایک انسان بنائیں۔ آنے والے دور کس قدر فتنے کے دور ہوں گے، ایسے میں وہ بچوں کو ایسی ہمت دلائیں، زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھائیں، تبھی چل کر یہ نسلیں آگے چل کر بہت کچھ کام آ سکتی ہیں، معاشرے کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا خواتین بھی اپنی جگہ پر دینداری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی اصلاح کریں۔ تو بہرحال یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جس مناسبت سے مجھے بتانا مناسب سمجھا گیا۔ رب تعالیٰ سے ہم یہی آخر میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما لے۔ یہ اصل چیز ہے کہ آنے والے جتنے بھی ایام ہیں ہمیشہ فکر ہونا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہم سے ہمارے عمل قبول کر لینا، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ فکر کے ساتھ رمضان کا اختتام ہمیں کرنی چاہیے، اسی فکر کے ساتھ رمضان کے بعد بھی ہماری دعائیں ہونی چاہیے، اور نماز کی پابندی تو بہت بہت ضروری ہے۔ اللہ حفاظت کرے کہ ہماری حالت کیا ہے آج فجر کی نمازوں کیا حالت ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہم پر مسلط ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کبھی وبائیں آ گئی، کبھی مصیبتیں آئے، زلزلے آ گئے، کیوں نہیں آئے گی؟ ہمارا رویہ ویسا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز ویسی ہے، ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کو کھاتے ہیں لیکن حق ادا نہیں کرتے۔ بتاؤ کہ اللہ کہاں سے مدد کرے گا؟ ہماری نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، سارے گھر والے نمازی بن جائے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ حقیقت ہے آج اس امت مسلمہ کی۔ سوسائٹی والے نماز کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دے گا، لیکن صرف رمضان کے ساتھ اللہ کے واسطے ان عبادتوں کو خاص نہ کرو، بعد رمضان بھی ان عبادتوں کو آگے بڑھاؤ، خصوصاً تہجد ایک ایسی عبادت ہے، اللہ اکبر، قسم سے آپ جتنا اسے دل لگا کر پڑھیں گے، منیمم 2 رکعت بھی اگر آپ پڑھیں گے نا، قسم سے آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ لیکن اصل میں ہم لوگ صرف رمضان میں پڑھتے، پھر اگلے رمضان کا انتظار رہتا پڑھنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، قسم سے آپ بیمار ہیں تو آپ تہجد میں اٹھ کر دعا کرو، اللہ آپ کو ضرور شفا عطا کرے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اولاد اگر آپ نے تہجد میں اٹھ کر دعا کی ہے۔ تجارت کے لحاظ سے پریشان ہیں، اللہ سے دعا کرو برکت کی۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرو تہجد میں اٹھ کر، اللہ میرے قرض کو آسان کر دے۔ آپ فیملی لائف میں پرابلم میں مبتلا ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، تہجد پڑھ کر سجدے میں اللہ سے مانگا کرو، وہ کتنا بڑا عطا کرنے والا ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، وہ کتنا بڑا رزاق ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ تو ہر رات آ کر پکارتا ہے، کون ہے مانگنے والا مانگ لے۔ کیا معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، کیا کوئی ہے اس اعلان کو سننے والا؟ ہم تو نرم نرم گرم گرم بستر پر سو کر اپنی راتیں گزارتے ہیں، حتیٰ کہ فجر بھی ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہم آگے کی زندگی میں بھی اپنے عمل کی اصلاح کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، یہی اصل کامیابی ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہماری کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم سے جو بھی لغزشیں ہو گئی اس روزے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ان
لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے قیام اللیل تہجد کو قبول فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، تکلیفوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو، تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، آنے والے دور میں ہندوستان کے ماحول کو اللہ تعالی امن کا گہوارہ بنائے، دشمنوں کی چال سے، سازش کرنے والوں کی سازش سے، مکر کرنے والوں کی مکر سے اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور بھی آگے کے دنوں میں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، جو لوگ ہم سے دور ہو چکے چلے گئے ہیں اللہ ان کی خبر کو روشن کرے، اللہ ان کی خبر کو منور کرے، انسان ہونے کے ناطے ان سے جو غلطی ہو گئی ہوں اللہ ان سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر رحم کر فرمائے جو بچے کے اپنے باپ کو کھو چکے ہیں، جو بچے کے اپنی ماں کو کھو چکے ہیں، اللہ ان یتیم گھرانوں پر، یتیم ماؤں پر، اللہ یتیم بچوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان بیوہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو مجبور اور تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں قبول فرمائے، اللہم آمین، سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔